جلدی چلو، موسم بہت خراب ہے، اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو جائے اور گھر جانا مشکل ہو جائے۔ آج تمہیں میری آواز آ رہی ہے نا؟ تمہیں پتا ہے صبح مجھے بارش کتنی پسند ہے۔ ابھی تھوڑی دیر اور رکتے ہیں نا، اس کے بعد چلیں گے پلیز۔ میری پیاری سی اچھی سی دوست نہیں ہو؟ دوست ہوں اسی لیے چلنے کا کہہ رہی ہے۔ وہ لڑکی جو آس پاس کی ہر چیز بلائے، اپنے آپ میں مگن، اس بارش میں کچھ دیر اور رکنا چاہتی تھی، لیکن دوسری لڑکی زبردستی سے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ کوئی دور سے اس منظر کو بہت غور سے دیکھ کر اپنی آنکھوں میں جیسے محفوظ کر رہا تھا۔ آیت، چلو بھی یار، بہت دیر ہو گئی ہے، پھر آ جائیں گے، ابھی چلو۔ وہ لڑکی اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن سننے والا تو اس کے نام پر ہی رک گیا تھا، آیت۔ یہ نام وہ جب بھی لیتا تھا اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ یہاں بیٹھ کر کس کو سوچ کر مجنوں کی طرح مسکرا رہے ہو؟ اور میں کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سارم کافی دیر سے اپنے کمرے میں ہی زارون کے انتظار کر رہا تھا، لیکن جب کافی دیر کے انتظار کے بعد وہ نہیں آیا تو سارم کو خود ہی نیچے آنا پڑا۔ جب سامنے سے ہی زارون صوفے پر بیٹھ کر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں کوئی مجنوں نہیں، بلکہ ایک خوش مزاج، ہنسنے بولنے والا نارمل انسان ہے، تمہاری طرح نہیں کہ ہر وقت غصے سے بھرا رہو۔ زارون بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ سارم اور زارون کی دوستی کافی پرانی تھی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ سارم ایک بہت ہی غصے والا مغرور قسم کا لڑکا تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور ان کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ سارم بچپن سے ہی کافی سخت مزاج اور ضدی قسم کا لڑکا تھا، اپنی پسند اور اپنی چیز کے بارے میں حد سے زیادہ شدت پسند۔ اس نے کبھی کسی سے نہ کچھ مانگا تھا اور نہ ہی وہ کبھی کسی کے سامنے جھکا تھا۔ جو چیز اسے پسند آ جاتی وہ سارم کی ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی طریقے سے اسے حاصل کر ہی لیتا تھا، جبکہ زارون اس کے مقابلے میں بہت ہی خوش مزاج اور چیزوں کو سمجھنے والا انسان تھا۔ اسے کبھی بھی جذباتی پن میں آ کر فیصلہ نہیں کیا تھا۔ غصے اور جذباتی پن کی بجائے وہ نرمی اور محبت سے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں کافی گہری دوستی تھی۔ زارون سارم کو بھی اکثر یہ بات سمجھاتا کہ اتنے جذباتی پن سے فیصلے نہ کیا کرے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ زندگی میں جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہی کچھ ہو، کبھی کبھار زندگی میں وہ کچھ بھی ہو جاتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ لیکن سارے کی زندگی میں تو نہ انکار تھا اور نہ ہی سوال پیدا ہوتا تھا۔ جو کام اور جو چیز وہ سوچتا تھا اسے ہونا ہی ہوتا تھا، پھر چاہے اس میں کسی کی مرضی شامل ہو یا پھر نہ۔ خیر چھوڑو ان ساری باتوں کو، یہ بتاؤ کہ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ ایسا بھی کیا ضروری کام آ گیا تم سے صبح تک کا بھی صبر نہ ہوا؟ زارون، جس کو اس نے رات کے وقت فون کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں بلایا تھا، اس کے سامنے بیٹھ کر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے تو ہو، جب ایک مرتبہ میں کچھ کرنے کا سوچ لیتا ہوں تو پھر دن ہو یا رات مجھے اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ جانتا ہوں اور بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اب مجھے بتانا پسند کرو گے کہ کس کی قسمت خراب نکلی ہے جو تمہاری نظروں میں آ گیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، تم واقعی میرے دوست ہو نا؟ کیونکہ کبھی کبھی مجھے اس بات پر بھی شک ہوتا ہے کہ جس طرح تم میرے سامنے دوسروں کی حمایت کرتے ہو اور مجھے ظالم ثابت کرنے پر تلے رہتے ہو۔ سارم کو تو اس کا جواب سن کر واقعی میں حیرت ہوئی تھی۔ تمہارا ہی دوست ہوں، اسی لیے تمہاری ہر بات سے اچھی طرح واقف ہوں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ اس مرتبہ کس نے تمہارے خلاف جا کر اپنی موت کو دعوت دی ہے؟ مجھے وہ کارڈ چاہیے۔ سارم نے بنا گمائے صاف اور واضح الفاظ میں اپنی بات کی۔ کیا تمہیں وہ کارڈ چاہیے؟ اور اس کے لیے تم نے اتنی رات کو مجھے یہاں بلایا ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ کار ہم سے پہلے ہی سکندر صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے خرید دی تھی۔ زارون کو اس کی بات سن کر کافی حیرت ہوئی، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں، کیونکہ وہ سارم کی ضد سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کار کس نے خریدی ہے اور کب خریدی ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے وہ پسند آ گئی، اسی لیے وہ مجھے چاہیے، اور تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو گے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ اس میں ایسا بھی کیا خاص ہے؟ اس سے اچھی اچھی اور مہنگی مہنگی گاڑیاں وہاں پر موجود تھی، تم ان میں سے کوئی خرید لو نا۔ اور ویسے بھی وہ سکندر صاحب نے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی کے لیے خریدی ہے، اسے تحفہ دینے کے لیے، اور اس گاڑی کی ڈیل ہو چکی ہے۔ اس کا مالک بھی اب سکندر سے وہ ڈیل کینسل نہیں کرے گا۔ زارون اپنی بات کہہ کر پیچھے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سکندر نے وہ کار کس کے لیے خریدی
کہ میرا مسئلہ نہیں، مجھے وہ چاہیے اور بس کسی بھی قیمت پر چاہیے، یہی میرا مسئلہ ہے۔ اور جہاں تک بات اس کے مالک کی ہے، تو جب میں اسے اس کار کی دگنی قیمت دوں گا تو وہ خود بخود سکندر سے ڈیل کینسل کر کے وہ گاڑی میرے حوالے کر دے گا۔ اور اب اگر تمہارے سوال کا جواب ختم ہو گئے ہو تو میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر تم نے پہلے سے ہی سب کچھ سوچ لیا تھا تو پھر مجھے یہاں کیوں بلایا؟ ساتھ لے کر جانے کے لیے؟ لیکن دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں سارم، کبھی کبھار اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی خوش ہونے لینے دیا کرو، کیونکہ جتنا حق تمہارا خوش ہونے کا ہے نا، اتنا دوسروں کا بھی ہے۔ میری بات مانو کہ کوئی اور گاڑی خرید دو، اس کے اندر کو خریدنے دو، اس کے بیٹے کو پسند ہے، اس کا بیٹا خوش ہو جائے گا۔ تمہیں دوسروں کی خوشی کی پرواہ ہے لیکن میری نہیں۔ تم میرے دوست ہو یا پھر اس کے؟ سارم، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ گاڑی تمہاری پسند نہیں بلکہ تمہاری ضد بن گئی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اسے خرید کر گھر لے آؤ گے، لیکن 1-2 دن سے زیادہ اسے استعمال بھی نہیں کرو گے۔ میں تمہیں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز پر ہماری نظر پڑے وہ ہماری ہو جائے۔ کبھی کبھی اپنی پسند کی کوئی چیز کسی دوسرے کے لیے بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی پسند کو چھوڑنا، یہ صرف اور صرف زرون احمد ہی کر سکتا ہے، سلطان سارم سلطان نہیں۔ کیونکہ جو چیز مجھے پسند آتی ہے نا، وہ میری ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہے مجھے اسے کسی طرح بھی حاصل کرنا پڑے۔ سارم اپنی بات کہہ کر مسکرانے لگا، جبکہ اس وقت اس کی مسکراہٹ زرون کو شدید بری لگی تھی۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے۔ تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا پھر نہیں؟ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تو آیا ہوں، اب چلو۔ زارن کو اپنے ساتھ چلتا ہوا دیکھ سارم کے چہرے پر دوبارہ سے مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں ایک زارون ہی تھا جو ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے گا تھا، بنا کسی چیز کی پرواہ کے۔ وہ سارم کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ اس سے پہلے اسے بہت ساری نصیحتیں بھی کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی سارم جو کسی کی بھی اپنے سامنے ایک نہیں چلنے دیتا تھا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ سارم کے سامنے کچھ کہہ سکے یا اسے کوئی مشورہ دے سکے۔ وہی سارم زرون کی ہر بات سنتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا، لیکن بہت بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ سارم زرون کی بات مان بھی لیتا تھا۔ سارم جب بھی شدید غصے میں ہوتا تھا، گھر کے ملازم بھی اس کے غصے سے ڈر جاتے تھے، تو وہ بھی زرون کو فون کر کے بلا لیتے تھے۔ ایک زارون ہی تھا جو اس کے غصے کو کم کر سکتا تھا، اور یہ بات سارم سے جڑے ہوئے تقریباً سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اس دن بھی تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اگر میں کچھ پل آزادی کے اور اپنی مرضی سے جینے کے لیے مستعد ہو جاؤ تو مجھے تم جینے ہی نہیں دیتی۔ آیت کو ابھی تک صبا کی اس دن والی بات پر غصہ تھا جب وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اچھا یار، اب ناراضگی چھوڑ بھی دو۔ کتنے دنوں تک تم اس بات کو لے کر بیٹھی رہو گی؟ اور تمہیں پتا ہے اگر اس دن میں تمہیں نہ لے کر جاتی نا تو مسز کیف نے ہم دونوں کو ہاسٹل سے نکال باہر کرنا تھا، کیونکہ پہلے ہی تمہاری اس آزادی سے جینے کے چکر میں ہمیں 2 مرتبہ وارننگ مل چکی ہے، اور اس مرتبہ تو پکا انہوں نے ہمیں نکال باہر پھینک دینا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ تم کیوں مستقبل کی فکر کرتی ہو؟ تمہیں پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک راستہ بند کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں 70 راستے بنا دیتے ہیں۔ ہمیں بھی رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مل ہی جاتی ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی مرضی اور آزادی سے نہیں جیا، ہمیشہ یہ سوچ کر کہ اپنی مرضی کرنے سے مسز کیف ہاسٹل سے نکال دیں گی، اور اس سے تو اچھا ہے کہ وہ نکال ہی دیں تاکہ ہم اپنی مرضی سے تو زندگی جیے۔ صبا کو واقعی کبھی کبھی اپنے دوست پر ترس آتا۔ صبا اور آیت بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تھی، دونوں کے ہی ماں باپ نہیں تھے۔ کچھ عرصے تک تو یتیم خانے میں رہی، لیکن پھر انہیں مسز کیف اپنی ہاسٹل لے آئی تھی، جہاں پر انہی کی طرح بے گھر اور بہت ساری بے سہارا لڑکیاں رہتی تھی۔ سب لڑکیاں مختلف کام کرتی تھی، کوئی جاب کرتی تھی، کچھ لڑکیاں ہاسٹل کے اندر ہی کوئی کام کرتی تھی، لیکن مسز کیف نے ہاسٹل کے بہت ہی سخت رولز بنائے ہوئے تھے، اور وہاں پر صرف ان کی ہی مرضی چلتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آیت کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ شروع سے ہی وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ اسے باہر گھومنا پھرنا پسند تھا، باہر کی دنیا پسند تھی۔ اسی وجہ سے اسے یہ ساری پابندیاں بری لگتی تھی، اور بہت مرتبہ تو اپنے دل کی یہ بات مانتے
कुछ ऐसी गलतियां भी कर जाती थी जिससे मिसिस कैफ से काफी डांट पड़ जाती थी। सबा हमेशा उसे समझाती थी क्योंकि उसे यही लगता था कि उनके पास एक अच्छा ठिकाना है, कि ऐसा न हो कि आयत की रोज बरोज की शरारतों की वजह से मिसिस कैफ उन्हें हॉस्टल से निकाल दे, क्योंकि वो बहुत ही मर्तबा उन्हें वार्निंग दे चुकी थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, किसी को ढूंढ रही हो? आयत जो अपने आसपास इधर उधर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी, जब सबा ने उससे पूछा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही देख रही थी। आयत मुझे बताओ, क्या बात है, तुम किसी को तलाश कर रही हो? यही सबा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे ऐसा लगा था जैसे मुसलसल कोई हमें देख रहा है, और ऐसा सिर्फ मुझे आज महसूस नहीं हुआ, पिछले कुछ दिनों से जब भी हम बाहर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुसलसल हमें देख रहा है। क्या? और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? देखा, यही वजह है जो मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम्हें लगता है ना कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये दुनिया जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही बेरहम भी है। आए तो उसकी बात का मतलब समझ गई थी, इसलिए खामोशी से सर झुका गई। तुमने मुझे बताया बगैर जाने का इरादा कर लिया और सारे इंतजाम भी कर लिए, और मुझे बताना भी जरूरी समझा। सब कुछ बहुत अचानक हुआ और मेरा जाना बहुत जरूरी है। 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। जरूर, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। तुमने मुझे पिछले हफ्ते कहा था कि तुम मुझे अपने सपनों की रानी से मिलवाओगे, और अब तुम ना सिर्फ अपनी बात से मुकर रहे हो बल्कि यहाँ से भाग रहे हो यार। अगर नहीं मिलवाना चाहते इससे तो मत मिलवाओ, लेकिन इस तरह से भागने की क्या जरूरत है? तुम्हें लगता है कि मैं इस वजह से यहाँ से भाग रहा हूँ? अचानक से ऑफिस का एक काम आ गया है, उसके लिए मुझे जाना जरूरी है। 1 हफ्ते तक वापस आ जाऊंगा, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। अभी तो मुझे छोड़ के चले जाओगे या मैं अपने जाने का कोई और बंदोबस्त करूं? सारिम को अभी भी अपनी जगह पर आराम और सुकून से बैठा हुआ देख जरून ने उससे कहा, जबकि जरून की बात सुनकर सारिम अपनी जगह से उठ गया था। चलो, हाँ तो बस ठीक है, मत करो किसी को मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही कि मैं किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और ना ही कोई मुझसे प्यार करता है। यार, ऐसी बात नहीं है, तुम जानती तो हो कि तुम्हारे अलावा मेरा कौन है, लेकिन जो कुछ तुम कह रही हो ना, ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, हम हॉस्टल में हैं और बहुत सा अच्छा अरेंजमेंट करेंगे, और तुम्हारी बर्थडे को बहुत अच्छे से तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। 1 मिनट, अगर तुम्हें बाहर जाकर ये सेलिब्रेट करना है तो हम दिन के वक्त कर लेंगे। ये रात को करने की तुम्हारी कौन सी जिद है, ये जानते हुए भी कि उसे पूरा करना कितना मुश्किल है। हाँ तो मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं ना, लेकिन हमारे लिए नामुमकिन ही है। हाँ तो भी ठीक है, मत करो, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या है, छोड़ दो ये सब कुछ। यार आयत, ऐसे नाराज तो नहीं ना हूं यार, कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम क्यों मेरी बातों को नहीं समझती? सबा पिछले 1 घंटे से आयत को समझाने में लगी हुई थी। आयत इस साल अपनी बर्थडे रात के वक्त हॉस्टल से बाहर सेलिब्रेट करना चाहती थी, और वो भी समंदर के किनारे, क्योंकि आयत का कहना था कि उसकी सबसे बड़ी विश है। लेकिन हॉस्टल से रात के वक्त निकलना नामुमकिन था, और सबा ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि इस मर्तबा अगर वो पकड़ेगी तो मिसिस कैफ उन्हें हॉस्टल से निकाल देंगी, क्योंकि पहले भी आयत की बात मानकर 2 मर्तबा उसे लेकर रात के वक्त हॉस्टल से बाहर निकली थी। मुसलसल समझाने के बाद भी आयत की बात समझने के लिए तैयारी नहीं थी, और सबा के लिए आयत की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं एक कोशिश करती हूँ, तुम अपना मूड तो ठीक कर लो। क्या वाकई तुम मेरी विश पूरी करोगी? सबा के मुंह से हाँ सुनकर आयत के चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ मेरी जान, करूंगी, लेकिन कोशिश, वादा नहीं कर रही, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी इस विश को पूरा कर सकूं, क्योंकि तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी तरह हंसती और मुस्कुराती रहो। थैंक यू सो मच सबा, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगी। एक तुम ही तो हो जो मुझसे वाकई में मोहब्बत करती हो। अच्छा बस बस, कुछ देर पहले तो कुछ और कोई कह रहा था कि कोई इससे प्यार ही नहीं करता। वो तो बस मैं ऐसे ही गुस्से में कह रही थी, तुम भी तो मेरी बात ही ना मान रही थी। अच्छा तो अब जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ ही गया है तो क्या जरूरत है इतना बड़ा रिस्क लेने की? ये पर बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? सबा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
کمرے میں دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور کمرے میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ مسلسل فون کی بیل جا رہی تھی لیکن سامنے والا اٹھا ہی نہیں رہا تھا، اور سارن کے لیے انتظار کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ جیسے ہی سامنے والے نے فون اٹھایا، سارن نے بنا کوئی سوال کیے بس یہی پوچھا، کہاں ہو تم؟ اور یہ پوچھنے کے لیے تم پچھلے آدھے گھنٹے سے مجھے فون کر رہے تھے، جبکہ تمہیں میں آنے سے پہلے بتا کر آیا تھا کہ آفس کے کام سے اسلام آباد آیا ہوں، واپس کب آ رہے ہو؟ سارن کو مسلسل فون کرنا، اب اس طرح کے سوال کرنا سرون کو پریشان کرنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم جلدی سے واپس آؤ، بلکہ ایسا کرو آج ہی واپس آ جاؤ۔ بتانا پسند کرو گے کہ ہوا کیا ہے؟ لمبی بات ہے، فون پر نہیں بتا سکتا، یہاں آؤگے تو بیٹھ کر بات کریں گے۔ اتنا کہہ کر سارن نے کال بند کر دی تھی، جبکہ زارون تو حیران تھا کہ آخر اتنی اچانک ہو کیا گیا تھا، مگر یقیناً کوئی ضروری بات تھی، اس لیے اس نے زارون کو واپس بلایا تھا، اور زارون نے بھی اپنا کام اپنے مینیجر کو سمجھا کر واپسی کی ٹکٹ کروا لی تھی، کیونکہ زارون کے لیے اگر کچھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا تو اس کا دوست سارن بھی تھا، باقی سارے کام اس کے بعد کے تھے۔ چلو اٹھو، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہیں کل رات سے اتنا تیز بخار آئے، میری جان کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، تم بس میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ایسے کیسے کہیں نہیں جانا؟ تم ہر بار یہی کرتی ہو، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی ہو اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع کر دیتی ہو، اس لیے تمہیں بار بار بخار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس چلو، پتہ بھی تو چلے کہ آخر وجہ کیا ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد تمہیں اتنا تیز بخار ہو جاتا ہے۔ صبح تو واقعی آیت کی حالت دیکھ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، تم بس یہی بیٹھی رہو میرے پاس۔ آیت جب بھی بیمار ہوتی تھی اسی طرح صبح کو ایک لمحے کے لیے اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دیتی تھی، اور پچھلے کچھ ٹائم سے تو آیت کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی۔ صبح اس وجہ سے کافی پریشان تھی، لیکن آیت آج بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ صبح بھی اس کے قریب خاموشی سے بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آیت گہری نیند میں چلی گئی۔ سارم، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک ہو؟ ایسی بھی کیا بات ہو گئی تھی کہ تم نے مجھے فوراً آنے کا کہا؟ زارون سارم کی پریشانی میں سیدھا یہی آیا تھا، تم یہاں اتنے سکون سے بیٹھے اور میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہے، جبکہ میں تمہارے لیے اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر یہاں بھاگا آیا ہوں۔ جانتا ہوں تم میرے لیے ہی آئے ہو، اور اب اگر آ ہی گئے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ زارون بھی سارم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سارم واقعی آج باقی دنوں کے مقابلے میں کافی خاموش لگ رہا تھا، اور اس کی یہی خاموشی زارون کو پریشان کر رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ واقعی کوئی بہت بڑی بات تھی جس کے لیے سارم اسے فوراً یہاں آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب بتانا پسند کرو گے بھی یا اسی طرح بٹھائے رکھو گے؟ دراصل مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ کیا لڑکی؟ زارون کو تو یہ بات سن کر ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ لڑکی پسند آئی ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے جب تک میں اسے حاصل نہیں کر لیتا، اسے اپنے پاس نہیں لے آتا، تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھتا۔ زارون، مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ سارم، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ وہ ایک جیتی جاتی انسان ہے، ایک لڑکی ہے، کوئی چیز نہیں جو پیسے دے کر میں خرید کر تمہارے لیے لے آؤں۔ انسان ہے، لڑکی ہے، مجھے اس بات پہ فرق نہیں پڑتا، مجھے پسند آ گئی ہے اور وہ ہر حال میں مجھے یہاں اپنے پاس چاہیے۔ سارم اپنی جگہ سے اٹھ کر اب چکر لگانے لگا تھا۔ اس کی بے چینی دیکھ زارون کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ایسا ہی تھا، جب کوئی چیز اسے پسند آتی، جب تک اپنے پاس نہیں لے آتا تھا اس کی ملکیت نہیں بن جاتی تھی، وہ اسی طرح بے چین رہتا تھا۔ لیکن آج بات ایک لڑکی کی تھی۔ تمہیں یہاں آنے میں بٹھانے کے لیے نہیں بلایا، 2 گھنٹے میں وہ لڑکی مجھے ہر حال میں یہاں چاہیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ اور کچھ نہیں، ہاں ہو گیا میرا دماغ خراب، اور اگر 2 گھنٹے کے اندر اندر وہ لڑکی یہاں نہ آئی تو مزید خراب ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ جب میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو میں کیا کچھ کر گزرتا ہوں۔ ضرور تو اس کا اس قدر ضروری پن دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو سارم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ کوئی چیز نہیں ہے جو میں خرید کر لے آؤں گا اور تمہیں لا کر دے دوں گا۔ ایک لڑکی کی بات ہے، تمہارے لیے میں کسی بھی لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھا کر نہیں لا سکتا۔ ہر انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے،
اور ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا پورا پورا حق ہے. ہم اپنی خواہشات کے لیے کسی دوسرے کی زندگی برباد نہیں کر سکتے، اور کسی لڑکی کے ساتھ تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور نہ ہی تمہیں کرنے کو دوں گا. بہتر یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی خواہشات کو چیزوں تک رکھو تو بہتر ہوگا، اور لڑکیوں سے اور ایسے معاملات سے دور رہو. سارم سلطان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. جو چیز میری نظر میں آتی ہے، مجھے پسند آتی ہے، وہ میری ہو جاتی ہے. پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی چیز، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میں جانتا ہوں تمہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہاری اس حرکت سے کسی دوسرے کو بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. دوست ہونے کے ناطے میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے. ہر وہ چیز جو تمہیں چاہیے تمہارے لیے کی ہے، لیکن اس مرتبہ تم غلط کر رہے ہو. میں تمہیں کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے نہیں دوں گا، اور نہ ہی اس معاملے میں تمہارا کوئی ساتھ دوں گا. بہتر ہے کہ تم بھی ان سب کو بھول جاؤ. زارون اپنی بات کہہ کر وہاں سے جانے لگا. جب سارم کی اگلی بات نے اس کے قدم وہی روک تھے. تو پھر ٹھیک ہے، تم میرے لیے اس لڑکی کو یہاں تک نہیں لا سکتے نا، تو کوئی بات نہیں، میں یہ کام خود بھی بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں. میرے بس ایک فون کال کی دیر ہے، اور لڑکی 1 گھنٹے سے پہلے یہاں موجود ہوگی. خبردار سارم، تم ایسا کوئی حرکت نہیں کرو گے، تم مجھے روک نہیں سکتے. سالم اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اس لڑکی کی حفاظت کے لیے ہر وہ کام کروں گا جو کہ کر سکتا ہوں. تم میرے دوست ہو کر میرے خلاف ہو جاؤ گے. سالم حیرت اور صدمے سے زارون کی جانب دیکھ رہا تھا، جو کہ آج نہ جانے کیوں اس کے خلاف ہو گیا تھا. ہاں، اگر بات کسی کی عزت کی ہوگی تو میں ضرور تمہارے خلاف ہو جاؤں گا، اور تم جانتے ہو کہ اپنے خلاف جانے والے کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. بہت اچھے سے جانتا ہوں. جب کوئی تمہاری پسند کی چیز میں رکاوٹ پڑتا ہے تو تم کس طرح سے اسے اپنے راستے سے ہٹاتے ہو. تو ہٹا دو مجھے بھی، اور پھر اس کے بعد جو جی میں آئے وہی کرنا. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، جب تک زارون احمد زندہ ہے تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دے گا. اپنے ہوتے ہوئے میں تمہیں کبھی بھی کسی لڑکی کی زندگی کو خراب نہیں کرنے دوں گا. تم صرف اپنی ضد اور اپنی پسند کی خاطر کسی کی بھی زندگی کے ساتھ کھیل جاؤ گے تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا. اپنی گن اٹھاؤ اور چلا دو مجھ پر گولی. سارم جو اپنی گن اٹھا کر باہر جانے لگا تھا، زارون اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اپنے سامنے اپنے دوست کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی سارم کو پیچھے ہٹنا پڑا. اس نے گن دور پھینک دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے کمرے کی ہر چیز چند لمحوں میں ہی تہس نہس کر دی تھی. جبکہ زارون تو بس کھڑا اس کا جنونی پن دکھ رہا تھا. آج پورے 1 دن بعد زارون سارم سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور کمرے کی حالت دیکھ کر تو ایک لمحے کے لیے زارون بھی پریشان ہو گیا تھا. پورے کمرے میں سگریٹ کی اس قدر پھیلی ہوئی بدبو تھی کہ وہاں سانس لینا بھی مشکل تھا، اور سارم بڑے سکون سے وہاں بیٹھ کر ابھی بھی سگریٹ پی رہا تھا. میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کیا حرکت ہے؟ نہیں. سارم بس ایک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گیا. ناراض ہو؟ سارم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ جو تم چاہتے ہو ویسا ممکن نہیں ہے، یہ غلط ہے. وہ لڑکی بھی آخر کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی عزت ہوگی. ہم ایسے کیسے اپنی خواہشات کے لیے کسی دوسرے کی عزت کو اچھال سکتے ہیں؟ زارون نے ایک مرتبہ پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی. جانتا ہوں، اس لیے ابھی تک خاموش بیٹھا ہوں، ورنہ میرے لیے کسی چیز کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن وہ لڑکی مجھے بھول نہیں رہی. جب سے میں نے اسے دیکھا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں سے وہ دور نہیں ہوئی. مجھے کہیں بھی سکون نہیں مل رہا، اور جب تک وہ میری سامنے نہیں آئے گی مجھے سکون نہیں ملے گا. زارون، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. میں بس چاہتا ہوں کہ وہ ہر لمحہ میرے قریب رہے، میری آنکھوں کے سامنے رہے. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اس سے نکاح کروں گا. پھر تو تمہیں کسی دوسرے کو کوئی اعتراض نہیں نہ ہوگا. میں عزت سے اسے اپنے گھر میں اپنی بیوی بنا کر لاؤں گا. کیا اب بھی تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ زارون کو اس کی بات سن کر خوشی ہوئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانی بھی تھی، کیونکہ سارم جس قدر جنونی اور غصے والا تھا، کسی لڑکی کا اس کے ساتھ رہنا ناممکن سی بات تھی. اسے محبت تھی، یہ بات بھی ظلم سے کم نہیں تھی، اور زارون کو بس اس لڑکی کی فکر تھی جس سے سارم کو محبت ہو گئی تھی. سارم تو اپنی پسند کے بارے میں حد سے زیادہ شدت پسند ہے، اور اس لڑکی سے تو پھر سارم محبت کرنے لگا تھا. جبکہ زارون بھی بات اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ سارم کو محبت بھی برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا.
وہ मोहब्बत में भी अपनी मर्जी करने वाला इंसान था। ऐसे में कोई लड़की कैसे उसके साथ रहेगी? क्या हो गया, तुम खामोश क्यों हो? कि अब भी मेरा साथ नहीं दोगे? अब तो मैं उसी इज्जत से अपनी शादी करके अपनी बीवी बनाकर फिर लाऊंगा। हाँ, मैं खुश हूँ, तुमने एक अच्छा फैसला किया, लेकिन सारिन, उसके साथ तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? ये कि तुम उस लड़की के साथ किसी भी मामले में ज्यादती नहीं करोगे, उसका ख्याल रखोगे और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। मुझे बस तुम्हारे गुस्से की फिक्र है। गुस्से में तुम हर चीज भूल जाते हो, यहाँ तक कि तुम खुद को भी नुकसान पहुंचा लेते हो। तो बस मुझसे ये वादा करो कि तुम उस लड़की को कोई तकलीफ नहीं दोगे। क्या हो गया यार, तुम्हें अपने दोस्त पर भरोसा नहीं? मोहब्बत होगी मुझे उससे, मैं क्यों उसे तकलीफ दूंगा? तुम देखना, इस घर की और अपने दिल की मलका न बना कर रखूंगा। अब खुश? हाँ खुश, मेरी जान से प्यारे दोस्त। मेरा प्यारा दोस्त खुश है तो मैं भी खुश होऊंगा, और तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता, जानता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। सबा ने आयत को मुबारकबाद देने के साथ साथ उसे अपने गले लगाया, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत कीमती थी। सबा, तुम भी मेरे साथ चलोगी ना? पागल लड़की, मैं भला कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? मेरी जॉब है, और वैसे भी तुम्हारी शादी हो गई है, और ऐसे में तुम्हारे साथ मैं नहीं जा सकती। लेकिन प्रॉमिस, हर हफ्ते तुमसे मिलने के लिए आया करूंगी, और हम फोन पर भी तो बात करेंगे ना। अब जल्दी से रोना बंद करो। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? तुम जानती है माँ, मुझे तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं है, और वहां मेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे मेरी जान, वहां पर सारिम भाई होंगे ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी वो मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? और देखो, उन्हीं की मोहब्बत में तुम्हें एक नजर देखा और तुमसे निकाह कर लिया, और इज्जत से तुम्हें रुखसत करके अपने घर ले जा रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि एक मोहब्बत करने वाला अच्छा हमसफर तुम्हें मिला है। अब तुम अपने हर ख्वाब को पूरा करना। तुम आजादी से जीना चाहती थी ना, अपनी मर्जी से। अब तुम अपनी मर्जी से जीना, और जो जी में है वही करना। तुम सच कह रही हो, अब मैं जो चाहूंगी वो कर सकती हूँ। मैं घर से बाहर भी जा सकती हूँ, और अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती हूँ। अब कोई मुझे रोक टोक नहीं करेगा ना? नहीं मेरी जान, अब कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। अब अपने शोहर के घर जा रही हो, और सारिम भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। सबा ने आयत को बहुत मोहब्बत से और प्यार से समझा दिया था, और आयत भी इसकी बातों को समझ गई थी। आज आयत का और सारम का निकाह था, और रात जब आयत और सबा आयत की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रात को घर से बाहर निकल गई, तभी सारिम ने आयत को देखा था, और पहली नजर में उसे आयत से मोहब्बत हो गई थी। और फिर अपनी सोर्सेस से बहुत जल्द पता लगवा लिया कि आयत कौन है और कहाँ रहती है। मिसिस कैब को भी इस रिश्ते पर एतराज नहीं था, वो भी यही चाहती थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां अगर इज्जत से अपने घर की हो जाए तो उन्हें और क्या चाहिए था। और सालिम की पर्सनैलिटी को देखकर कौन इनकार कर सकता था। इसलिए अगले ही दिन आयत और सालिम का निकाह तय पा गया था। आयत की अपनी कोई पसंद नहीं थी, इसलिए सबा ने और मिसेस कैफ ने जल्दी से उसे शादी पर राजी कर लिया था। सालिम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जिस लड़की को उसने पहली नजर में पसंद किया, वही आज उसकी बीवी बन गई थी, और आज उसके घर में उसके कमरे में मौजूद थी। तुम जानती हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो, और पहली ही नजर में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, और यही वजह है कि आज तुम यहाँ मेरे सामने मौजूद हो। मैं तुम्हें बेहद मोहब्बत करूंगा, बस तुम कभी भी मेरी किसी से बात से इनकार मत करना। सारिम अपने सामने बैठी आयत को यही समझा रहा था कि हर हाल में उसे सारिम की बात माननी है, जबकि आयत तो इसकी हर बात पर बस हाँ किए जा रही थी। अपनी बात मुकम्मल करके सारिम मजीद आयत के करीब हुआ था, और अपने और उसके दरमियान की हर दूरी खत्म करता गया। जब आयत बस खामोशी से उस शख्स की शिद्दतें सहती रही, उसने कोई मज़ाहमत नहीं की थी, क्योंकि सामने मौजूद शख्स पहले उसे ये बात बता चुका था कि उसे किसी किस्म का इनकार पसंद नहीं है। ये तुम सुबह से कहाँ गायब हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। शादी मेरी हुई है और मसरूफ तुम हो गए, और जहां भी हो जल्दी मुझसे मिलने के लिए आओ। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। ये फोन पर भी बात कर सकते हो तुम्हें जो भी बात करनी है करो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे मालूम है ये भी बात करने के लिए है, लेकिन मुझे जो बात करनी है ना,
اس کے لیے تمہیں یہاں پر آنا پڑے گا. میں شہر سے باہر ہوں اور 2 ہفتوں تک واپس نہیں آنے والا، اس لیے جو بھی بات کرنی ہے فون پر بتاؤ. سرون کا جواب سن کر سارن کو کافی حیرت ہوئی. آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے بنا بتائے کہیں چلا جائے. تم شہر سے باہر گئے ہو اور وہ بھی 2 ہفتوں کے لیے، اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا. اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تم اکیلے نہیں ہو کہ تمہیں میں ہر چھوٹی چھوٹی بات بتانے کے لیے تمہارے گھر پر آ جاؤں. اور ویسے بھی میں نے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. 2 ہفتوں تک میں ویسے بھی واپس آ جاؤں گا، پھر بیٹھ کر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ سارن فون بند کرتا، ضرور کی آواز اسے سنائی دی. سارن میری بات سنو. بولو، سن رہا ہوں. کیا ہوا؟ کسی بات کو لے کر پریشان ہوں؟ سارن کو یہی لگا تھا کہ جیسے وہ کسی بات کو لے کر کافی پریشان ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تم سے یہ کہنا تھا کہ آیت کا خیال رکھنا، اور پلیز اپنا غصہ اس کے اوپر مت ظاہر کرنا. اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتا. پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل ٹہل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا. کمرے کی چیزیں تو وہ پہلے ہی توڑ آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ حال میں پڑی ہوئی یہ ساری چیزیں بھی توڑ دیتا. دروازے پر دستک ہوئی. کہاں تھی تم؟ آیت کو اپنے سامنے دیکھتے سارن کو مزید غصہ آنے لگا. جیسے ہی وہ گھر میں آئی، سارن نے غصے سے بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں تھی تم اور کس کے ساتھ گئی تھی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر بھی تم قدم گھر سے باہر نکالنے کی؟ بولو، جواب دو میری بات کا. آیت تو اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی. آیت، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، میری بات کا جواب دو، اس سے پہلے کہ میرا غصہ کنٹرول سے باہر ہو جائے. میں صبا کے ساتھ باہر گئی تھی. آیت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، اور آیت کا جواب سنتے سارن نے ہال میں موجود چیزیں بھی ایک ایک کر کے زمین میں پھینک کر توڑنا شروع کر دی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالنے کی؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، اور پیار کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آتی، لیکن بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. میرا ہاتھ چھوڑے. کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے. سارن بنا آیت کی کسی بات کی پرواہ کیے اسے بس اپنے ساتھ گھسیٹتے لے جا رہا تھا، اور ایک کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر دھکا دیا. اب 2 دن تک تم اسی کمرے میں بند رہو گی، اور پھر اس کے بعد کہیں بھی باہر جانے کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں. سارن اسے کمرے میں بند کر کے آ گیا تھا. اس کے ساتھ اس نے کمرے کی لائٹس پیچھے سے بند کر دی تھی. سارن پلیز دروازہ کھول دے، غلطی ہو گئی، اب میں کبھی بھی آپ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی. پلیز دروازہ کھول دے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز دروازہ کھول دے. سارن کو تو جیسے اس کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی. بنا آیت کی پرواہ کی اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گیا. آیت، کہاں ہو تم یار؟ آیت! او نو یار، میں کیسے بھول گئی، کل شام کو تو میں خود ہی اسے کمرے میں بند کر کے گیا تھا. اس کا مطلب وہ کل سے وہی ہے، اور اس نے کچھ کھایا بھی نہیں. او خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا. سارن جلدی سے اس کمرے کی جانب بھاگا جہاں اس نے آیت کو بند کیا تھا. سامنے کا منظر دیکھ اس کی پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے آیت زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی. آیت کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں. کچھ نہیں ہوگا یار، پلیز ایسے مت کرو. آیت پلیز آنکھیں کھولو. سارن اسے جلدی سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لایا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا. ڈاکٹر دوائی دے کر چلی گئی تھی. اس کا کہنا تھا کہ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آیت بے ہوش ہو گئی ہے، اور سارن کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دے کر وہ جا چکی تھی. جبکہ سارن تب سے آیت کا ہاتھ تھام کر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا اور اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا. کیسی طبیعت ہے اب؟ چلو شاباش، جلدی سے یہ سب ختم کرو، مجھے بھوک نہیں ہے. آیت نے ڈرتے ڈرتے کہا. آیت، تم پھر میری بات سے انکار کر رہی ہو، یہ جانتے بھی ہوئے کہ مجھے انکار پسند نہیں، اور اسی بات پہ مجھے غصہ آتا ہے، لیکن اس وقت میں تم سے غصہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے خاموشی سے کھانا کھاؤ. آیت اس کے غصے سے ڈرتے خاموشی سے کھانا کھانے لگی. بس اور نہیں کھانا. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. سارن نے برتن اٹھائے اور کچن میں رکھنے چلا گیا. واپس آ کر بستر پر لیٹتے آیت کو اپنے ساتھ لٹا لیا تھا، اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا. سو جاؤ. اس دن کے بعد سے آیت
کافی زیادہ ڈر گئی تھی، اس لیے پچھلے 2 دن سے اسے بخار تھا۔ سارم نے بہت محبت سے اس کا خیال رکھا اور آیت کے دل سے اپنا اس دن والا ڈر ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس سے کافی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اور وہ جب بھی آیت کے قریب جانے لگتا تو آیت اس سے اور زیادہ ڈر جاتی، اور یہی بات سارم کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سارم کا موڈ اچھا دیکھ آیت نے اپنی بات کہنے کی ہمت جمع کی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، بولو، سن رہا ہوں۔ سارم نے ویسے ہی لیٹے لیٹے ہی جواب دیا، وہ مجھے صبا سے بات کرنی ہے، پلیز میری اس سے بات کرواتے۔ سائم جو اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا تاکہ وہ سو جائے، ایک دم سے اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ بالوں سے پکڑ کر اس نے آیت کا چہرہ اوپر کیا۔ آیت میری جان، تم کیوں بار بار وہی بات کرتی ہو جو مجھے سخت ناپسند ہے؟ اس لڑکی کا مجھے تمہارے قریب رہنا سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تم صرف میری ہو، تمہارے قریب رہنے کا حق، تم سے باتیں کرنے کا حق صرف میرا ہے۔ کسی اور سے بات کرنا تو دور کی بات، کوئی اور تمہیں دیکھے بھی یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو پھر تم کیوں بار بار اس لڑکی کا ذکر کر کے مجھے غصہ دلاتی ہو؟ آج کے بعد اگر تم نے اس لڑکی سے تم ملو گی اور نہ ہی تم اس سے بات کرو گی، اور اس کے علاوہ مجھے اور کوئی بات نہیں سنی، خاموشی سے سو جاؤ۔ سارم نے ساری بات ہی ختم کر دی تھی۔ کمرے کی لائٹ بند کرتے وہ بنا آیت کی تکلیف کی پرواہ کیے اپنی منمانیاں کرنے لگا، جبکہ آیت بہت کوشش کے بعد بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائی تھی، لیکن سارم کو تو جیسے اس کے آنسو سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ آج سارم نے اس کا واحد رشتہ بھی چھین لیا تھا۔ آیت اور سارم کی شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے، جبکہ ضرور واپس نہیں آیا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا، جبکہ سارم نے صبا سے یہ کہا تھا کہ وہ اور آیت گھومنے کے لیے کسی دوسرے ملک گئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صبا آیت کی طرف سے مطمئن تھی، یہ سوچ کر کہ آیت اپنی زندگی میں خوش ہے، مگر آیت تو اس گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ تو اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، گھومنا چاہتی تھی، باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے اسے گھر میں قید کر دیا تھا۔ کتنا اچھا موسم ہے نا آج، کتنے دنوں بعد ایسا موسم دیکھنے کو ملا ہے۔ کاش میں روز اس کھلے آسمان کو دیکھ سکتی۔ سارم کے گھر سے باہر جانے کے بعد موسم کافی اچھا تھا، بارش شروع ہو گئی تھی۔ آیت کو ہمیشہ سے بارش بہت پسند تھی، یہ وجہ تھی کہ آج سارم کے غصے کی پرواہ کیے بغیر گھر سے باہر نکل آئی تھی اور بارش کے اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے لگی تھی، اور یہ سب اتنے عرصے کے بعد اسے دیکھنے کو ملا تھا، اور یہی لگا تھا کہ سارم شام سے پہلے نہیں آئے گا اور وہ تھوڑی ہی دیر میں گھر واپس چلی جائے گی، اور اپنی ہی مستی میں آسمان کی طرف چہرہ کیے بارش کی قطروں کو محسوس کرتے اپنے اندر سکون اترتا محسوس کر رہی تھی، جب اچانک سے کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ آنکھیں کھولنے پر جو شخص سامنے موجود تھا اسے دیکھ کر تو آیت کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی سارم موجود تھا، اور وہ جس قدر غصے میں تھا آیت سوچ کر ہی کام کی تھی۔ سوری، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ سارم پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سارم بنا کسی بھی بات کو سنے بس اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ کیوں گئی تھی باہر تم؟ کیوں گئی تھی باہر؟ جب میں نے منع کیا تھا تو پھر کس کی اجازت سے تم گئی تھی؟ بولو، جواب دو، مجھے کیوں گئی تھی؟ سارم جس قدر غصے میں تھا آیت کو یہی لگا تھا کہ آج اسے جان سے ہی مار دے گا۔ وہ میں بس تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تھی، بس۔ کیوں گئی تھی؟ جب میں نے گھر سے نکلنے سے منع کیا تھا تو پھر کیوں گئی تھی؟ تمہیں میری بات اس طرح سمجھ نہیں آئے گی، چلو میرے ساتھ۔ سارم پلیز اس بار معاف کر دے، دوبارہ کبھی گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ سارم اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا، اور کمرے میں لاتے اس نے آیت کو نیچے زمین پر دھکا دیا۔ آیت کا سر سیب ٹیبل کی کونے سے لگنے کی وجہ سے اس کے سر سے خون نکلنے لگا، لیکن سارم کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بس اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ آیت نے دوسری مرتبہ اس کی بات نہیں مانی ہے۔ سارم نے اپنی الماری سے بیلٹ نکالا اور آیت کو مارنے لگا، جو کہ پہلے ہی چوٹ لگنے کی وجہ سے زخمی تھی، اتنی تکلیف برداشت نہیں کر پائی تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ سارم نے بیلٹ وہیں پھینکا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت میری جان، آنکھیں کھولو، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارے، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ سارم پچھلے 2 گھنٹے سے آیت کی سراہانے بیٹھ کر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر کے اس کا بخار کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد بڑی مشکل سے آیت کو ہوش آیا تھا، اور جب اپنے سامنے سارم کو دیکھا تو دوبارہ سے ڈر گئی۔
कुछ नहीं कह रहा, बस रिलैक्स हो जाओ। सारिन ने उन्हें अपने साथ लगाया था, लेकिन वो अभी भी खौफजदा थी। अगर तुम इसी वक्त मेरी बात मान लेती तो ये सब कुछ नहीं ना होता। तुम जानती तो हो कि मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें पता है ना आयत कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर तुम क्यों मेरी बात नहीं मानती? तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। मेरे लिए सब कुछ तुम हो, तो फिर तुम्हारे लिए मैं सब कुछ क्यों नहीं हूँ? तुम्हारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम्हारी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होनी चाहिए। तुम्हें बाहर की दुनिया से क्या लेना देना? तुम जानती हो मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से क्यों दूर रखता हूँ? क्योंकि बाहर के लोग धोखेबाज होते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ रहकर धोखेबाजी सीख जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें सबसे दूर रखना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं मेरी बात समझती? जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है? जो हुआ उसे भूल जाओ, और आज के बाद मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, ठीक है? अब बस रोना बंद करो और मुझे बताओ, कहीं दर्द हो रहा है? सारे ने उसका चेहरा अपने सामने करे मोहब्बत भरे लहजे में पूछा था। आयत उस शख्स की फिक्र को देखकर हैरान थी, जो खुद ही से तकलीफ पहुंचाकर उससे ये सब कुछ पूछ रहा था। तकलीफ के बावजूद भी आयत ने नफी में सर हिला दिया था। अच्छा तुम लेट जाओ, मैं खाना लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी देनी है। सारी मुझे वापस लिटाकर उसके सर पर बोसा देता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि आयत यही सोच रही थी कि ये क्या था। मोहब्बत के साथ साथ जो तकलीफ उसे मिल रही थी, कोई कैसे ऐसा कर सकता था? जिससे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्या उसे तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं? मैंने तुम्हारी जरूरत की हर चीज कमरे में रखती है, खाना भी रखती है। जब भूख लगे तो खाना खा लेना। ऐसे भी मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। जाना बहुत जरूरी है, वरना तुम इस हालत में छूट कर ना चाहता। तुम परेशान मत हो ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सारिम ने आयत को नाश्ता करवाया, उसके जख्मों पर ट्यूब लगाकर उसे दबा दी। आयत तो बस खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रही थी। कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करके जाऊंगा, ताकि तुम दोबारा बाहर जाने की गलती ना करो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये सब करके तुम सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है, इसलिए मैंने इसका हल निकाल लिया है। मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके जाया करूंगा, ताकि तुम घर से बाहर ही ना जाओ। जब तुम जाओगी नहीं तो मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा, और कमरे में हर चीज मौजूद है, खाने की भी, और मेरे वापस आने तक ये सब कुछ तुम्हारे लिए काफी होगा। अब मैं चलता हूँ, और अपना ख्याल रखना। सारिम ने झुककर उसके सर पर बोसा लिया था और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि कमरे के दरवाजे को बाहर से लॉक लगा गया था। आयत बस यही सोचकर रह गई कि उसकी कैसी मोहब्बत थी, जिसने आयत की हर छोटी से छोटी खुशी भी उससे छीन ली थी। वापस आने का ख्याल तुम्हें आ ही गया। मुझे तो लगा था कि अब तुम वापस वहीं रहने का इरादा रखते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की वजह से मसरूफियत बढ़ गई थी। तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही जिंदगी, और आयत कैसी है? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। आयत भी ठीक है। आयत के नाम पर सारिम थोड़ा सा परेशान हुआ था, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी परेशानी को छुपा लिया था। आयत खुश है ना तुम्हारे साथ? हाँ, खुश क्यों नहीं होगी? इतनी मोहब्बत करता हूँ उससे। जानता हूँ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। मैं बस सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं तुम उस पर तो अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते ना? प्लीज सारिम, ऐसा कुछ मत करना, उसका ख्याल रखना बस। अच्छा, ये बताओ, कैसा रहा तुम्हारा काम वहां पर? हाँ, सब कुछ अच्छा रहा। इसी तरह से दोनों अपनी बातों में मगन हो गए थे, और बातों में सारिम को वक्त का अंदाजा ही न रहा। और जो आयत को 2 घंटे का बोल कर आया था, अब रात हो गई थी और वो घर से बाहर था। इतना टाइम हो गया, मैंने 1-2 घंटे का ही कहा था। आयत इंतजार कर रही होगी। आयत क्या हुआ, तुम ठीक हो? आयत क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक हो? सारिम जैसे ही घर वापस आया, कमरे में आते उसे आयत नजर आई, जो कि नीचे फर्श पर बैठी रो रही थी। आयत क्या हुआ, बताओ मुझे। पानी, क्या तुम्हें पानी चाहिए? सारिम को आयत की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अच्छा उठो यहाँ से, नीचे क्यों बैठी हो? सारिम ने आयत को उठाकर बेड पर बैठाया, और जब उसके लिए पानी डालने लगा तो वहां मौजूद पानी की बोतल बिल्कुल खाली थी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और आयत की हालत का भी। ओ नो, मैं कैसे भूल गया। मैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से चीजें रख कर गया था। इसका मतलब तुम्हें प्यास लगी, पानी चाहिए? सारिम फौरन किचन की जानिब भागा था और उसके लिए पानी लेकर आया था। ये लो, पानी पियो। आयत एक ही सांस में आधी से ज्यादा पानी की बोतल पी चुकी थी। सारिम को बार बार अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था।
पता नहीं वो कितनी देर यहाँ पर प्यासी बैठी थी। ऊपर से सारिम ने उसे फोन भी तो नहीं दिया था जो वो उसे फोन करके बुला लेती। सॉरी मेरी जान, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। सारिम उसे अपने साथ लगाया बोला था, क्योंकि अभी तक रोने में मसरूफ थी। आयत नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ओह अच्छा, सब ठीक है ना? क्या हुआ से? कुछ नहीं, बस हल्का सा बुखार था, मैंने मेडिसिन दे दी है, पहले से बेहतर है, सो रही है। अच्छा ठीक है, ख्याल करो उसका। जरूर को जाने क्यों आयत की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो सारिम से मिलने के लिए उसके घर में आ गया था ताकि आयत को भी देख सके। लेकिन आयत तो उसे यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। वैसे तो उसे सारिम के घर कम ही आता था, लेकिन आज आयत की फिक्र उसे खींच रही थी। मेरे जो न्यू प्रोजेक्ट साइन किया है ना, उसकी खुशी में छोटी सी पार्टी घर में रखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम आयत को भी लेकर पार्टी में आओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अकेला आ जाऊंगा। पहले भी तो अकेला आता हूँ ना। ये क्या बात हुई? पहले की बात और थी, तुम्हारी शादी हो गई है अब, इसलिए जो कह रहा हूँ वो करो। आयत को साथ लेकर आना और अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखो। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं निकलता हूँ। जरूर वहां से आ गया था, लेकिन दिल उसका अभी भी उसी बेचैनी में था। लेकिन फिर यही सोचकर दिल को तसल्ली दे दी कि सारिम वहां पर है और वो आयत का ख्याल अच्छे से रखेगा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। जरूर ने जिद की थी कि मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेकर जा लाऊं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, वरना मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी किसी के सामने जाओ। लेकिन जरूर मेरे जो कि बचपन का दोस्त है, उसे नाराज नहीं कर सकता और ना ही इनकार कर सकता, और उसने बहुत मोहब्बत से हम दोनों को बुलाया है। आयत कहीं ना कहीं दिल में जरूर को दुआ देने लगी थी, जिसकी वजह से आज इतना महीनों बाद वो घर से बाहर जाने वाली थी। आयत की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। तो चलो पार्टी के बहाने ही सही, कम से कम इस कैद खाने से बाहर तो निकलेगी। हाय आयत, कैसी हो तुम? और कहाँ थी इतने टाइम से यार? तुम तो ऐसे गायब हो गई जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई हो। सफीर जो अभी अभी पार्टी में आया था, सामने ही उसे आयत नजर आ गई। उसे देखता फौरन उसकी जानिब आया। कहीं नहीं, मैंने कहाँ जाना है, यही थी मैं तो। अच्छा सफीर आयत के पास रखी कुर्सी पर ही बैठ गया और उससे बात करने लगा। इससे पहले कि वो आयत से मजीद कुछ पूछता, किसी ने आते ही उसे गिरबान से पकड़कर खड़ा किया था। घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी के बीवी के करीब बैठने की और इससे बात करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सारिम क्या हो गया है, छोड़ दो उसे। जरूर ने उसे रोकने की कोशिश की थी, जो कि गुस्से से पागल हो रहा था। कैसे छोड़ दूं? कि ये मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरी बीवी से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, और तुम कह रहे हो कि इसे छोड़ दो? आपको कोई गलत फहमी हुई है। आयत को मैं पहले से जानता हूँ, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। बस इसे पार्टी में देखा तो मैं इससे बात करने के लिए आ गया। क्या मतलब तुम्हारी बात का, कि तुम आयत को पहले से जानते हो? हम वो मैं और आयत, हम एक दूसरे के पहले से और काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। इनफैक्ट हम दोनों की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। क्यों आयत? तो बस इसीलिए मैं इसे बात करने के लिए यहाँ आ गया। सफीर कुछ और भी कह रहा था, लेकिन सारंग के कानों में तो बस यही अल्फाज गर्दिश कर रहे थे कि आयत और वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। सारे में एक चुटकी से सफीर का कॉलर छोड़ा था और गुस्से से आयत की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घसीटते यहाँ से ले जाने लगा। तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? ये हाथ छोड़ो उसका। हाँ पागल हो गया हूँ, पीछे हटो। सारिम गुस्से में आयत को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। जरूर उसके गुस्से से अच्छी तरीके से वाकिफ था, इसलिए फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर पीछे चल पड़ा कि गुस्से में कहीं आयत को कोई नुकसान ही न पहुंचा दे। क्या तुम और सफीर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? मैंने जो पूछा है मेरी बात का जवाब दो। तुम और सफीर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ। आयत ने हाँ कहा ही था कि जारिम ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मारा और इससे पहले कि आयत नीचे गिरती, जरून फौरन वहां पहुंच गया और इसने आयत को नीचे गिरने से बचा लिया। सारिम पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ हाँ पागल हो गया हूं। मेरी बीवी एक गैर मर्द से मिलती रही है, हम बैठकर इस बारे में बात कर लेंगे। जरूरी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो वही सच हो। आयत तो सारिम की खौफ से कांपने लगी थी, जबकि जरूर उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गया था। वो सिर्फ एक थप्पड़ से इतना ज्यादा डर गई थी, जिसने मजबूती से जरूर की शर्ट को पकड़ लिया था
اور اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ زارون، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، ہٹ جاؤ تاکہ تم دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھاؤ۔ زارون، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، ابھی سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں وہ کروں گا جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو تم کیا کرو گے؟ میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ جان سے مار دوں گا میں اسے۔ سارم، تم پاگل ہو گئے ہو، اپنے غصے پر قابو رکھو۔ ضروری نہیں کہ جو سفیر کہہ رہا وہ سچ ہو، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ آج یا تو میں اسے جان سے مار دوں گا یا ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ ایک دھوکے باز لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں آیت کو طلاق دیتا ہوں۔ سارم، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اپنے غصے پر قابو رکھنا سیکھ لو، لیکن تم نے میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ سفیر اور آیت دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے، لیکن صرف آیت کی دوست صبا کی وجہ سے۔ صبا اور سفیر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے سفیر آیت کو بھی جانتا تھا، اور اسی دن اسے وہاں دیکھ کر اس سے ملنے کے لیے آ گیا تھا، اور تم نے بنا کچھ جانے، بنا کچھ سنے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ضرور، پلیز کچھ کرو، مجھے آیت واپس چاہیے، کسی بھی طرح سے اسے مجھے واپس لا دو۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو تم اسے طلاق دے چکے ہو، اب کس حق سے تم اسے واپس لانے کی بات کر رہے ہو؟ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غصے میں اسے طلاق دی ہے، لیکن میں اسے واپس پانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، بس ایک مرتبہ میرا ساتھ دے دو۔ سارم، تم واقعی میں پاگل ہو گیا ہو، میں تمہارا کیا ساتھ دے سکتا ہوں؟ جب تم اسے طلاق دے چکے ہو تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس میں کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا نا، ہم وہ حل نکالیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پلیز ضرور میرا ساتھ دو، میں آیت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آیت کو ضرور صبا کے پاس چھوڑ آیا تھا، اور اب جو حل سامنے آیا تھا اسے سوچ کر دونوں ہی پریشان تھے۔ کسی شخص کا تم سے بات کرنا تو برداشت نہیں کر سکتے تم، خود اس کا نکاح کسی اور سے کیسے کرواؤ گے؟ سارم کے پاس ضرور کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سارم کے مجبور کرنے پر ضرور اس کے ساتھ امام مسجد کے پاس گیا اور انہیں اس کا صرف یہی حل بتایا کہ صرف حلالہ کی صورت میں سارم اور آیت دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آیت کا نکاح پہلے سے کسی اور سے کروا جائے، اور اس کے بعد وہ شخص آیت کو چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ سے آیت اور سارم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بہتر یہی ہے کہ تم اور آیت اپنی زندگی الگ لگ جاؤ۔ ہرگز نہیں، میں آیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، تو اب اس کا حلالہ کس سے کرواؤ گے؟ اور وہ جو شخص جو اس سے بات کر رہا تھا، تم نے اس کا منہ توڑ دیا اور اب خود اس کا نکاح کسی اور سے کروا دو گے؟ ہاں، سارم نے بس ایک لفظ جواب دیا، جبکہ ضرور نے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچھا، تو کس سے کرواؤ گے اس کا نکاح؟ اور ساتھ میں یہ کہتے ہو تمہیں شرم نہیں آئے گی کہ کچھ وقت بعد اسے طلاق دے؟ اور ایسا کرنے پر کون راضی ہوگا؟ تم۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ یہی کہ تم آج سے نکاح کر لو۔ دیکھو، تم میرے دوست ہو نا ضرور، میں تم سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اس مرتبہ بھی تم میرا ساتھ دو گے۔ بس ایک مرتبہ آیت کو دوبارہ میرا کر دو، اس کے بعد تم سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اسے تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ شادی کوئی مذاق نہیں ہوتی ہے، اور ایک دفعہ کر لی اور دوبارہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ سارم نے یہ کہتے گن نکال کر اپنے سر پر لگی۔ یہ کیا پاگل پن ہے سارم؟ تم جانتے ہو میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ جانتا ہوں کہ تم میرے لیے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا مان جانے سے کیا ہوگا؟ اگر آیت نے انکار کر دیا تو پھر تم اس سے بات کرو گے تو وہ بھی مان جائے گی۔ کل تک جو شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کو دیکھے، آج اس کی موجودگی میں وہ لڑکی کسی اور کے نکاح میں چلے جائے گی۔ ضرور نکاح کے بعد آیت کو کر لے آیا تھا، اور وہ دونوں اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ جبکہ سارم سے مزید جب برداشت نہ ہوا تو ضرور کے گھر پہنچ گیا۔ جب سامنے نظر گئی تو سانسیں بند ہو گئی، کیونکہ ضرور آیت کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ سارم، تم یہاں؟ ضرور، تم آیت کو طلاق دے دو، میں آج اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے مزید دور نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک لڑکی سے سارم کوئی چیز یا کوئی کھلونا نہیں ہے کہ میں تمہیں تمہارے حوالے کر دوں۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ ہم دونوں کے بیچ میں یہی طے ہوا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ میں نہیں، تم نے یہ بات کہی تھی۔
मैंने इस पर हाँ नहीं कहा था। मैंने आयत से निकाह करने में रजामंदी दी थी, दोबारा उसे तलाक देने पर नहीं। सारू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दोस्त हो तुम मेरे, और दोस्त के साथ धोखा करोगे, और वो भी सिर्फ एक लड़की की खातिर। सारिम ने गुस्से से जरून का गिरेबान पकड़ लिया। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है। वही तो बात है जो आज तुम्हें समझ नहीं आई। मैं पहले दिन से तुम्हें समझाता रहा कि सारिम अपने गुस्से को काबू करना सीख जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। और ये तुम्हारे गुस्से का ही नतीजा है कि आज तुमने खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को गवा दिया है। आयत अब मेरी बेबी है, मेरी इज्जत है, और यही मैं चाहता हूँ कि अब तुम उससे दूर रहो और इसका नाम भी मत लेना। जरूर, तुम इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। मार सकते हो तो मार लो, क्योंकि मुझे मारने के बाद तुम आयत को यहाँ से ले जा सकते हो। सारिम ने गर्म उठाई थी और जरून के सर पर रख दी, जबकि जरून तो बस खामोशी से अपने सामने खड़े अपने दोस्त को देख रहा था। जरून, आयत को अभी इसी वक्त तलाक दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम जानते हो उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं कभी भी किसी पर जुल्म करता हुआ नहीं देख सकता, और ना ही होने देता। तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके ख्यालों में मैं खोया हूँ। हमेशा से तुम उसके बारे में जानना चाहते थे। तो चलो, आज मैं तुम्हें इस बारे में बता ही देता हूँ। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आयत थी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। और तुम जानते हो, सबसे पहले मैंने आयत को देखा था, और तुमसे पहले मुझे उससे मोहब्बत हुई थी। लेकिन फिर तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर दिया, ये सोच कर कि मेरा दोस्त खुश है। मैंने अपनी मोहब्बत को एक तरफ कर दिया, तुम्हारी खुशी में खुश होकर आयत तुम्हें सौंप दी, इस वादे के साथ कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखोगे। अगर इस वक्त मुझे जरा सा भी मालूम होता कि तुम उस मासूम के साथ ये सब करोगे और इससे इस तरह छोटी छोटी खुशियां छीन लोगे और किसी बेजुबान परिंदे की तरह अपने घर में कैद कर दोगे, तो मैं कभी भी अपनी मोहब्बत तुम्हारे हवाले ना करता। तुमने जो जो जुल्म उस मासूम लड़की पर किया है ना, मुझे सबका इल्म हो चुका है। किस तरह तुम इस पर हाथ उठाते थे। सारे, तुम्हें एक मर्तबा भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? अगर तुम वाकई में आयत से मोहब्बत करते थे ना, तो इसे तकलीफ ना देते। तुम्हें इससे मोहब्बत कभी थी ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारी जिद, तुम्हारी पसंद थी, जिसे तुम सिर्फ हासिल करना चाहते थे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो कुछ तुमने आयत के साथ किया है ना, खुदा की कसम, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता। सारिम के हाथों से गन छूटकर नीचे गिर गई थी, और उसके कानों में बस यही अल्फाज गूंज रहे थे कि मैं तुमसे पहले आयत से मोहब्बत करता हूँ। जरून अहमद इतना कम जरस और कमजोर मर्द नहीं है कि अब निकाह में आई हुई औरत तुम जैसे जालिम शख्स के हवाले कर दो। मैं पहले ही एक गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा से नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, बार बार तुमसे यही कहता रहा कि आयत का ख्याल रखना और अपने गुस्से पर काबू करना सीखो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये गलती मेरी भी है। मैंने हमेशा हर मामले में तुम्हारी मदद की, तुम्हारा साथ दिया, जो चीज तुमने पसंद की तुम्हारे सामने लाकर रख दी। यही वजह थी कि तुम मोहब्बत और पसंद में फर्क करना भूल गए। तुम जानते हो, जब मैंने आयत को पहली मर्तबा देखा था तो मैंने कहाँ देखा था? मैंने उसे एक पार्क में देखा था, जहां पर वो बारिश के मौसम में बारिश में खड़ी होकर खुल के जी रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अपनी मर्जी से खुल के जीने की खुशी थी, जो तुमने उससे छीन ली। मुझे वापस ले जाना, प्लीज मुझे वापस मत भेजे। सरून, सारम के जाने के बाद जैसे ही कमरे में आया, आयत की रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी थी, जो कि रोने के बस यही कह रही थी कि उसे वापस नहीं जाना। आयत की तकलीफ देखकर जरून तड़प गया था, और उसने आगे बढ़कर फौरन आयत को अपने गले से लगाया। बस मेरी जान, बस, कहीं नहीं भेजूंगा तुम्हें। अब बस तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। कोई तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हारे साथ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। सारिम हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, और जाने से पहले उसने आयत और जरून से भी माफी मांग ली थी। और आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप भी यहाँ से आए ना। सरून जो कि गाड़ी के पास खड़ा आयत को हंसता मुस्कुराता बारिश में भीगता हुआ देख रहा था, जब आयत ने उसे भी हाथ पकड़कर अपने पास बुला लिया था, और अब वो दोनों बारिश में भीग रहे थे।
آیت آپ کو پتا ہے مجھے بارش بہت پسند ہے، جانتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، یہ بھی جانتا ہوں۔ زارون نے ایک ہاتھ آیت کو تھام کر رکھا تھا اور دوسرے سے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں کا جواب بھی دے رہا تھا۔ اور تمہیں پتا ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ سب سے زیادہ، خود سے بھی زیادہ۔ زارون نے آیت کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا کسی قیمتی چیز کی طرح۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے۔ زارون کو اس کی محبت مل گئی تھی اور آیت کو واقعی میں ایک محبت کرنے والا شوہر جو اس کی خواہشات کو سب سے پہلے رکھتا تھا۔ اور محبت اسی کا نام ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خواہشات کو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے۔